الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، عقیدہ توحید دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی عقیدہ ہے۔ دنیا میں امن اور آخرت میں نجات عقیدہ توحید کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا جس کی دعوت کا بنیادی مقصد یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت سے بچو۔ اس امت کے اندر اور اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، تمام امتوں کے اندر شرک کی ملتی جلتی صورتیں تھیں۔ جن سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر اپنے رسول بھیجے تھے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت جس کی وجہ سے شرک پھیلتا ہے، لوگ شرک کا شکار ہوتے ہیں،
وہ قبر پرستی ہے، بزرگوں کی شان کے اندر غلو کرنا، ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور ان کے بارے میں وہ والے عقائد بنا لینا، ان کو ان اختیارات کا مالک سمجھ لینا جو اختیارات صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ پہلی قوموں کے اندر بھی شرک کی یہی صورت پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی مورتیاں بناتے، ان کی تصویریں بناتے، ان کی شکلوں کے بت گڑھتے، ان کو مختلف جگہوں پر نصب کر کے، مختلف جگہوں پر ان کو رکھ کے ان کے متعلق کئی طرح کے عقائد بنا لیتے اور انہی عقائد کی روشنی میں وہ ان کے مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان سے فریادیں کرتے تھے، ان سے امیدیں لگاتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کہ اگر یہ خوش ہو گئے تو ہماری نجات اسی سے ممکن ہے۔ ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے۔ تو شرک کی ایک بہت بڑی صورت قبر پرستی کی صورت میں پہلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب اپنی امت کے لوگوں کو اسی بات سے ڈرایا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان کے اوپر جا کر سجدے کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کی نظر و نیازیں مانتے تھے۔ یہود و نصارہ کے اس فعل کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری امت کے لوگ یہ والا کام نہ کریں، اور یہی وجہ تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو بھی، آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیں گے، اس کے بھی مجاور بن کے بیٹھنا شروع کر دیں گے، یہاں پر بھی آ کر کوئی دھاگے باندھنا شروع کر دیں گے، اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے جانے کا خدشہ نہ ہوتا لبورزا قبرہ، تو جس طرح باقی صحابہ کی قبریں، باقی امتیوں کی قبریں ظاہر ہیں، ایک کمرے میں علیحدہ نہیں ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی ظاہر کر دیا جاتا، اس کے اوپر بھی یہ کمرہ باقی رہنے نہ دیا جاتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ قبرستان جانے کی اجازت دی ہے، بلکہ پہلے پہل تو اس سے بھی منع کر دیا، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے ہی منع کر دیا تھا، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، سب کو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے دل میں جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ جس طرح شراب حرام ہوئی تو شروع کے اندر کچھ ایسے برتن جس میں لوگ نبیذ بناتے تھے، شراب بناتے تھے، کچھ ایسے برتن جس میں شراب بنائی جاتی تھی، شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا یہ سبز مٹکا استعمال نہیں کرنا، کدو کا برتن استعمال نہیں کرنا، لکڑی کا کھودا ہوا برتن استعمال نہیں کرنا، لوک لگا ہوا تار کول روگنی برتن استعمال نہیں کرنا۔ وجہ کیا تھی کہ اس میں لوگ شراب بناتے تھے، نشہ پیدا ہو جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا ان کا کھلا منہ ہونے کی وجہ سے۔
تو شروع میں منع کیا، جب لوگوں کے اندر یہ بات پختہ ہو گئی، تمیز فرق ان کے لیے واضح ہو گیا، ان کی سوچ پختہ ہو گئی، بعد میں آپ نے اجازت دے دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ اس کے کئی فوائد بھی تھے، قبرستان جانے کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا، پھر اجازت دی، فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروہا، قبرستان جایا کرو، فانہا تذکر الآخرہ، قبرستان جانے سے تمہیں اپنی آخرت، اپنا مرنا یاد آئے گا۔ قبرستان جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد، کہ وہاں پر جا کر تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا کہ میں نے بھی یہاں پر آنا ہے، تاکہ تم بھی اس جگہ کی تیاری کر لو۔ ہاں، وہاں پر جا کر بندہ جاتا ہے تو ان فوت شدہ کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ قربان جائیں، شریعت کی تعلیم دیکھیں کہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے، کیونکہ ان کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب انہیں عمل کی مہلت نہیں ملے گی، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، ان کے لیے سلامتی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اگرچہ یہ کام گھر میں بھی ہو سکتا ہے، بندہ گھر میں بیٹھ کر بھی، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی فوت شدہ کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن بیان فرمایا کہ اگر قبرستان جاؤ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، قبرستان کو دیکھا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اپنی آخرت یاد آئے گی، اپنا مرنا یاد آئے گا، اور وہاں پر جاؤ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا بکم للاحقون انشاء اللہ، اللہ تم پر سلامتی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں قبرستان جا کر کہا جا رہا ہے اللہ تم پر سلامتی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کو سنتے ہیں تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ان کے بارے میں سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ان پر سلامتی کر، اس میں قبر والوں کا سننا کہاں سے لازم آ گیا؟ اللہ تم پر سلامتی کرے، ہم بھی یہاں پر آنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، یہ ان کے لیے بخشش کی اور سلامتی کی دعا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بلکہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو شرک پھیلا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ قبر پرستی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کے کچھ بنیادی اسباب بھی بیان کروں گا اور اس کا حل بھی بیان کروں گا۔ قبر پرستی کی بنیادی وجہ، بنیادی سبب یہ ہے، سب سے پہلے جس کی وجہ سے لوگ قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، وہاں با کر سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ان کو جا کے پکارتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، نفع نقصان کا انہیں مالک سمجھتے ہیں، اس کی سب سے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اپنی قبروں میں بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا کی زندگی میں زندہ تھے، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے جو ان کی قبر پر آیا ہے کس نے آ کر فریاد کی ہے۔ بنیادی عقیدہ، بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ پھر خالی زندہ نہیں ہے، ہماری بات سنتے بھی ہیں۔ پھر اس سے اگلی بات کہ وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہمارا مسئلہ حل کرنے پر قادر بھی ہیں۔ قربان جائیں، قرآن کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے قرآن نے انہی ساری باتوں کو بنیاد سامنے رکھتے ہوئے انہی ساری باتوں کو بڑے پرزور طریقے سے ان سب کا رد کر دیا۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ زندہ نہیں ہے، مرے ہوئے ہیں۔ پھر اگر انہیں زندگی کوئی حاصل ہے تو وہ تمہاری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، تمہاری زندگی کا اور ان کی زندگی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہاری کسی مدد کے اوپر ان کو قدرت حاصل ہے۔ سورہ النحل ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء
وما یشعرون ایان یبعثون، قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اموات کہنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سارے مرے ہوئے ہیں، جن کو تم زندہ سمجھ کے پکارتے ہو یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ مزید اس کو واضح کیا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، بالکل مرے ہوئے ہیں، بالکل زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ خود کب اٹھائے جائیں گے۔ اگلی بات بھی کر دی، تمہارے متعلق پتہ ہو کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون کیا فریاد لے کر آتا ہے، کون کیا عرضی پیش کرتا ہے، کون کس نیت کے ساتھ دھاگا باندھتا ہے، کون میری قبر کا چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، مجاور بن کے بیٹھا رہتا ہے، مجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ باتیں تو بات کی ہیں۔ فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے۔ انہیں تمہارے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تمہارے حالات کی خبر ہونا تو دور کی بات، انہیں اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اور یہ اللہ نے عام لوگوں کی بات صرف نہیں کی، فرمایا جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، جن کو کسی نام کے ساتھ، کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو حاجت روا، کوئی مشکل کشا، جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہم یخلقون، یہ اللہ کے بندے ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ خود محتاج ہیں، یہ تمہاری حاجات پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا، یہ کچھ نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، یہ تو بندے ہیں، انسان ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے ہیں، زندہ بھی نہیں ہے۔ زندہ ہوتے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ تو مرے ہوئے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اپنے آپ کا پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی ہر ہمارے ہاں تو جہاں قبر کی ڈھیری نظر آئے، پکی قبر نظر آئے، وہاں پر لوگ سجدہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان ولیوں کی بات کی ہے جو بالکل کنفرم ولی ہیں، جن کو اللہ خود ولایت کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ایک ہے ہم کسی کو ولی سمجھتے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک صحابی رسول فوت ہوا، عثمان بن مظعون، جس گھر میں وہ رہتے تھے، یہ مہاجر صحابی تھا، انصاری کے گھر میں رہتے تھے۔ فوت ہونے پر وہ بی بی کہنے لگی کہ میں اس بندے کے متعلق گواہی دیتی ہوں، یہ اتنا متقی پرہیزگار انسان تھا، ہمارے گھر میں رہتا تھا، میں اس بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا ہے، یہ جنتی ہے۔ صحابی رسول ہے، صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بھی اس کے بارے میں گمان اچھا ہے، میرا بھی اس کے بارے میں سوچ اچھی ہے، لیکن اس طرح کسی کا نام لے کر کہ یہ فلاں بندہ جنتی ہے، آپ کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہو۔ اس طرح کسی کا نام لے کر کہ میں اس بات پہ گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ جنتی، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگرچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بات میں اللہ نے آیتیں بھی نازل کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا تزکیہ کرنے سے منع کر دیا کہ کسی کے متعلق حتمی طور پر یہ کہا جائے، کیونکہ اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی کو ولی قرار دے کر اس کو جنت کے سرٹیفکیٹ، بلکہ دوسروں کو بھی بخشوانے کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے رہیں، یہ بات تو بات کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان ولیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی ولایت کا تذکرہ، جن کی ولایت کی کو خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ واقعتاً ولی تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن میں کیا، 309 سال غار میں رہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا۔ 309 سال، 3 صدیاں گزر گئیں غار میں، 3 صدیاں وہاں پر سوئے رہے۔ 3 صدیاں گزرنے کے بعد اٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم،
کتنی دیر ہو گئی تم اس غار میں پڑے رہے؟ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم اس غار میں رہے ہیں۔ وہ ولی 309 سال غار میں سوئے رہنے کے باوجود، وہ 309 سال کا انہیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ گئی، کتنے بادشاہ آئے، کتنے گزر گئے، کتنی نسلیں ختم ہو گئیں۔ انہیں اپنے آپ کا پتہ نہیں کہ ہم اس غار میں کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بندہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ، ہمارا نبی جا رہا تھا، اس نے ایک بستی کو گرے ہوئے دیکھا کہ اس کو اتنے سال، ہزاروں سال ہو گئے، یہ بستی گری ہوئی ہے، ویران بنجر بے آباد جگہ ہے، اللہ اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ دل میں خیال آیا، اس طرح کی بات اس نے کر دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اوپر 100 سال کے لیے اس کو مار دیا، 100 سال کے لیے اس کے اوپر موت طاری کر دی۔ پھر اس کو زندہ کیا، فرمایا کم لبست، بتا تو کتنی دیر مرا رہا؟ کہنے لگے لبست یومن او بعض یوم، بس یہی کوئی ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ۔ قال بل لبست 100 عام، تو 100 سال مرا رہا، 100 سال تیرے اوپر موت طاری رہی۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ ولی تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑے کریں گے، اس کے اوپر اپنی نعمتوں کو شمار کریں گے، اور آخر میں کیا کہیں گے؟ انت قلت للناس، عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ، میں صرف اور صرف اتنی بات کا مجھے پتہ ہے، کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم، میں صرف اتنی وقت تک کا جانتا ہوں جب تک میں ان کے اندر زندہ رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا، وہاں سے اٹھا لیا، مجھے پچھلوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا کہ کون مجھ کو الہ کہتا رہا، کون مجھ کو ثالث و ثلاثہ کہتا رہا، کون مجھ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا رہا۔ میں تو اتنے وقت تک کا مجھے پتا ہے جب تک میں ان کے اندر زندہ تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، وہاں سے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب، تجھے پتا پیچھے کیا ہوتا رہا، مجھے کوئی نہیں پتا۔ یہ اللہ کا نبی کہے گا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے اوپر میرے امتی ہونے کی نشانی ہوگی، میں اسے دیکھ کر پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہے، لیکن اچانک میرے درمیان اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں بلاؤں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے اوپر میرے امتی ہونے کی نشانی ہے، ان کو میرے پاس آنے دیا جائے۔ اس موقع پر فرشتے مجھے وہی بات کہیں گے، لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ امتی ہونے کی نشانی موجود ہے، لیکن انہوں نے آپ کے دین کے اندر تبدیلیاں کی تھی، اس کا حلیہ بگاڑا تھا۔ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر دی، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو مجھ سے دور کر دو۔ اور میں بھی وہی بات کہوں گا، اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم۔ جو بات عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں بھی وہی بات کہوں گا، اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، مجھے پتا تھا کیا ہوتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، میرے مرنے کے بعد، میری اس دنیا سے چلے آنے کے بعد کیا کرتے رہے، مجھے ان باتوں کا نہیں پتا۔ برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، قبر کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، قبر کی زندگی کا انکار نہیں ہے، ہر بندے کو حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے کوئی اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، سب کو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی سب کو حاصل ہے۔
ایمان والے بندے کو اچھی زندگی حاصل ہے، انبیاء کو بہت اچھی حاصل ہے، کافروں کو بھی حاصل ہے، لیکن اس زندگی کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں ان کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ قبر میں جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی قبر کو وسیع کر دیا گیا، تنگ کر دیا گیا، کیا بیت رہی ہے ان کے اوپر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بعینہ ہی وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی ہمارے حالات کا اسی طرح کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو نیند کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ موت کی مثال نیند کی طرح ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ نفسوں کو موت کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اسی طرح نیند کے وقت بھی اللہ احکم الحاکمین لوگوں کی روحوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ یہ قبر کی زندگی کو سمجھنا ہو تو نیند کو سمجھو۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، دیکھنے والے کے اعتبار سے وہ بندہ سویا ہوا، بس اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، بعض اوقات بڑے اچھے خواب دیکھ رہا ہے، باغ و بہار میں ہے، بعض اوقات بڑی پریشانی والی حالت میں ہے، پسینہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے، دیکھنے والے کے حساب سے وہ سویا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، بعض اوقات وہ بڑی سہولت کے اندر آسانیوں میں ہے، اور بعض اوقات بڑی دشواری میں ہوتا ہے۔ یہ بعین ہی قبر کی زندگی اسی طرح ہے، ہمارے حساب سے ہر مرنے والا مرا ہوا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک معاملہ چل رہا ہے، اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اگر اچھا انسان ہے تو وہاں پر اس کو ایک اچھی زندگی حاصل ہے، اگر برا انسان ہے تو ایک بری زندگی اس کو حاصل ہے۔ لیکن جس طرح ایک سوئے ہوئے کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، اور سوئے ہوئے کو بھی کوئی نہیں پتہ گھر میں چور آیا ہے، کون گیا ہے، کون اٹھ کے چلا گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بعین ہی اسی طرح مرے ہوئے انسان کا معاملہ ہوتا ہے، قبر میں جو بندہ ہے اس کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کی ایک جزا سزا کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس کو مزہ چکاتے ہیں، اصل بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن کچھ اس کا ابتدائیہ قبر کے اندر ہوگا، لیکن اس کا تعلق قبر کی زندگی کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں، ہماری زندگی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، جو بھی انسان اس دنیا سے چلا جائے اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں پچھلوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو کوئی مرے ہوئے کو نہ پکارے، اس سے امیدیں لگا کر نہ بیٹھے۔ اس سے اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، ایک تو یہ زندہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کی ہے کہ ان کے پاس اختیارات بھی کوئی نہیں، نہ زندوں کے پاس ہے نہ مرے ہوئے کے پاس ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتے تب بھی ان کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ لوگ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لا عباد امثالکم، فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، انہیں پکارو یہ تمہاری دعا دیکھے قبول کرتے کہ نہیں کرتے، اگر انہیں پکارو تو لازم ہے کہ تمہاری دعا انہیں قبول کرنی چاہیے تھی، نہیں کرتے۔ ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا، پہلے اللہ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح کے ہونے کی بھی نفی کر دی، فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، تمہارے تو پاؤں ہیں، تم پاؤں سے چل سکتے ہو، تمہاری آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، تمہارے کان ہیں کانوں سے سن سکتے ہو، یہ تو بیچارے چل بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عباد امثالکم، جس طرح کے تم ہو اس طرح کے یہ ہیں، مطلب جس طرح کہ تم بے اختیارے ہو، اللہ احکم الحاکمین کے آگے مجبور ہو، تمہیں اختیارات حاصل نہیں، تم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کسی کے مشکل کشا نہیں، یہ بھی اسی طرح کے، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بلکہ فرمایا یہ تو مرے ہوئے زندہ بھی نہیں ہے، تم تو زندہ ہو، تم تو ان سے بھی بہتر ہو، تم زندہ ہو، یہ تو بیچارے فوت ہوئے، تم تو اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، یہ تو بیچارے فوت ہوئے لوگ ہیں، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے
قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ اکبر۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنوں کو بھی تم وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، داتا، گنج بخش، جو بھی سمجھتے ہو، سب مل جائیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے چیز کوئی اٹھا کر لے جائے، اس چیز کو بھی اس مکھی کے منہ سے چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جس طرح پکارنے والا یہ سمجھ کے پکارتا ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، بگڑی بنا سکتا ہے، مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس کا چڑھاوا چڑھانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی نظر و نیاز کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی قبر کے طواف کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی قبر سے ہمارے ہاں تو اتنی بدعقیدگی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ کرنا تو دور کی بات، اتنی بدعقیدگی اور اتنی جہالت، یہ جہالت تو مکہ کے مشرکوں کے اندر بھی نہیں تھی کہ فلاں بزرگ کی قبر کے پاس سے گزر جاؤ تم جنتی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کے پاس سے گزرنے کا تو یہ سرٹیفکیٹ پیارے نبی نے دیا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے گزر جاؤ جنتی ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول سے بھی آگے ہو گئے۔ فلاں بزرگ کی قبر کے پاس سے بھی گزر جاؤ، یہ اس قدر مطلب قبر پرستی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، قبر کے پاس سے گزرنے سے جنتی بن جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بلکہ پورا پروٹوکول ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہماری میں سمجھتا ہوں بدبختی کی اور نحوست کی بنیادی وجہ یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر غور کر کے دیکھیں، ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی۔ اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گھاٹے خسارے سے وہ بچے گا جس کا ایمان ہے، عقیدہ اچھا ہے اور نیک عمال کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے، نیک عمال کرو، نیک عمال کرو، نیک عمال کرنے سے اللہ تمہیں جنت دے گا، کامیابی ملے گی۔ یہاں عقیدہ کیا، ساری زندگی سارے سال جو مرضی کرتے رہو، بس ایک قبر کے پاس سے چکر لگا لو، تم نے گویا کہ جنت کے دروازے سے ہو کے گزر گئے ہو، تم جنتی بن جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو جمع کیا، فاطمہ پھپھی کو جمع کیا، سب کو مخاطب کر کے، پھپھی صفیہ اے مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، تو یہ نہ سمجھنا میرا بھتیجا نبی ہے، قیامت والے دن میرے کام آئے گا، اگر تیرے پاس عمل کا ذخیرہ نہ ہوا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، قیامت والے دن میرا نبی ہونا تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ہے، پیارے نبی سفارش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل نہیں، نبی ہونا کام نہیں آئے گا۔ ساری زندگی پیارے نبی کی عمل کی دعوت ہے۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ ایمالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ بنت رسول تو یہ نہ سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بیٹی ہونا تجھے جنت میں لے جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اے مالی تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا، تیرے عمل میں، تیرے رجسٹر کے اندر عمل صالح ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہے، نیک عمل ہے، جنت میں جائے گی۔ خالی میرا نبی ہونا تجھے جنت میں لے جانے والی چیز نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کی ساری زندگی اسی بات کی دعوت تھی، عقیدہ توحید کی دعوت، عمل کی دعوت، جہاں کوئی روکنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، دڑا دڑ اس میں اضافہ، اور لوگ جہالت کی وجہ سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لعنت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ زائرات القبور، اللہ فرمایا لعنت فرمائے ایسے لوگوں پر جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والیاں، اگرچہ عورتوں کو بعد میں اجازت دے دیا آپ نے، شروع میں لعنت فرمائی تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو لوگ اس کے اوپر مساجد بنانے والے ہیں، چراغاں کرنے والے ہیں، مجاور بن کے بیٹھنے والے ہیں، سب پر اللہ احکم الحاکمین۔ ایسے قبروں والوں کے اوپر، قبر کے اوپر جو مجاور بن کے بیٹھنے والے ہیں، وہاں پر چراغاں کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، حوصلہ شکنی کی۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ہر وہ قبر جو باقی قبروں سے اوپر ہے قربان جائیں۔ آج سب سے زیادہ قبر پرست جس کا نام لیتے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کا لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی، جاؤ ہر وہ قبر جو باقی قبروں سے اونچی ہے اس کو باقی قبروں کے برابر کر دو۔ قبر کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، سب کی قبریں ایک طرح کی ہونی چاہیے۔ کسی کی قبر پکی ہے، کسی کی قبر پر بہت گنبد بنا ہوا ہے، آدھا قبرستان اس کی قبر نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی میں بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ آدھا قبرستان ایک بندے کی قبر نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ ہر وہ قبر جو باقی قبروں سے اونچی ہے اس کو باقی قبروں کے برابر کر دو۔ کسی قبر کا یہ حق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پکی ہو، اس کی قبر باقی قبروں سے اونچی ہو۔ اسی سے شرک آتا ہے، اسی سے قبر کی تعظیم آتی ہے۔ قبر اونچی ہے، لوگ اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیں گے، اس سے عقیدت بنا لیں گے۔ فرمایا نہیں، ساری قبروں کو برابر کر دو۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائی ہیں۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو پکارنے کا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو پکارو۔ فرمایا ان کو پکارنے کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ آپ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ پانی آپ کے منہ تک آ جائے۔ ساری زندگی کھڑے رہو گے، کبھی بھی پانی خود بخود تمہارے منہ تک آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح پانی خود بخود تمہارے منہ تک آنے والا نہیں ہے، اسی طرح جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار تو کبھی تمہاری فریاد سن ہی نہیں سکتے۔ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ لہذا عقیدہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ ایک اللہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اختیارات کا مالک ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، سب اس کے محتاج۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، سب پیر فقیر ولی نبی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ پیارے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، اللہم انی عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکمک، میرے بندر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کر دے وہ عدل پر مبنی ہے۔ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں غلو نہ کرنا، اس طرح نہ بڑھانا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کر کے اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ انی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم میرے بارے میں یہی عقیدہ رکھو کہ یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، مجھے میری شان سے مت بڑھاؤ۔ اللہ کا بندہ ہونا میرے لیے بہت اعزاز والی بات ہے۔ تو مخلوق کے اندر خالق کی صفتیں مان لینا، پھر ان کے متعلق عقیدت بنا لینا، پھر ان کے چڑھاوے نظر و نیازیں عقیدتیں یہ کر لینا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہی پہلی قوموں کا شرک تھا، یہی آج کا شرک ہے، یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں باقی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ شرک وہ چاہے ابو جہل کے زمانے کا ہو تب وہ بھی معاف نہیں کرے گا، شرک اس زمانے کا ہو اللہ یہ بھی معاف نہیں کرے گا، شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ عذر بھی کسی کا نہیں چلے گا، مجھے پتہ نہیں تھا یہ شرک ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہر بندے پر عقیدہ توحید سیکھنا، سمجھنا، اللہ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا، اللہ کی توحید کو سیکھنا، اس کے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہر بندے پر لازم بھی ہے۔ اس پر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا مجھے پتہ ہی نہیں شرک تھا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔